بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ ایک افسوسناک خبر سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کے انتقال کی۔ آج انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک بڑا سیاسی کارکن، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر لیں، لیکن ایک سیاسی جدوجہد اور سیاسی جدوجہد کے نتیجے کے اندر پارٹی میں اپنا مقام بنانا، نہ صرف پارٹی میں اپنا مقام بنانا بلکہ ملکی سیاست کے حوالے سے ایک بڑا نام اور ایک حوصلہ افزائی کا باعث سیاسی کارکنوں کے لیے کہ اگر آپ محنت کریں اور آپ کے پاس بڑے پیسے نہ ہوں، آپ سرمایہ دار نہ ہوں، جاگیردار نہ ہوں، تو پاکستان کے سسٹم کے اندر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور مشاہد اللہ خان اس کی ایک مثال ہے۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ جو ماحول چل رہا ہے، الیکشن کمیشن پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، فیصل واڈا صاحب کے منظور ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن بھی متنازع ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ پھر جہانگیر ترین صاحب کی آج انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے جو مختلف اراکین اسمبلی ہیں ان سے کہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، انہیں ووٹ بھی دینا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے جو یہ تھا کہ شاید جو ان کی ناراضگی ہے وہ کسی نقصان کا سبب بن سکتی ہے یا وہ ایک طرف بیٹھے ہیں، اس بار جہانگیر ترین صاحب کا جہاز نہیں چل رہا ہے، تو جہانگیر ترین صاحب سینٹ انتخابات سے قبل ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاست کے لیے اچھی بات ہے یا اچھی بات نہیں ہے؟ پھر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جو سندھ میں ہوئے ہیں اور جو بلوچستان میں ہوئے، اس کے رزلٹ سب کے سامنے ہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ نوشتہ دیوار ہے حکومت کے لیے، اور کل اب پنجاب میں بھی ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں، تو کیا اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے سینئر صحافی، تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب سلیم بخاری صاحب۔ کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار محترم جناب مظہر عباس صاحب، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محترم جناب شہزاد چودھری صاحب۔ سلیم بخاری صاحب، ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے جی الیکشن کا پروسیس متنازع ہونا، پھر امیدوار متنازع ہوئے، پھر الیکشن کمیشن متنازع ہو گیا۔ یہ چونکہ آپ تو عرصے دراز سے سینٹ جب سے بنی ہے، جب سے دیکھتے آ رہے ہیں، اس قسم کی صورتحال پہلے آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ یقینی طور پہ اس قسم کی کوئی صورتحال ماضی میں ہمیں نظر نہیں آئی ہے۔ سیٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ادھر ادھر کچھ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ہم سنتے تھے۔ 2018 کے الیکشن میں بہت زیادہ شور و غوغا ہوا اس کے اوپر، اس کے اندر بھی صورتحال صحیح یہ ہے کہ خریدنے والے بھی پی ٹی آئی کے تھے، بیچنے والے بھی پی ٹی آئی کے تھے، گھر بھی پی ٹی آئی کے بندے کا تھا، ویڈیو بھی پی ٹی آئی نے ریلیز کی اور اس کے اوپر کیش آن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس وقت وہ بڑے دماغ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ آئین کی روح کا بیڑا غرق کرنے کا اختیار میرا نہیں کسی کے پاس ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت یہ سمو دیا گیا تھا اس کانسٹیٹیوشن میں کہ یہ فلاں فلاں الیکشن جو ہیں یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، فلاں فلاں جو ہیں وہ شو آف ہینڈ سے ہوں گے، کیٹیگوریکلی سٹیٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ اب یہ جو نئی درفنتنیاں چھوڑی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے 2 3 4 بہت سیریس ریزرویشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن جو اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ سپریم کورٹ کے فورم پر جا کے یہ کہے کہ یہ الیکشن سوائے سیکرٹ بیلٹ کے نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، اس کے بعد جو کچھ ریمارکس ہمارے سامنے عدالت کے آ رہے ہیں اس سے تو کچھ عجیب سی صورتحال پیدا ہوتی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ میرے خیال سے الیکشن کمیشن کے بعد اس چیز کو ابھی کم از کم اس فوری انتخاب کے لیے ڈیفر کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی کام کیا جاتا ہے یا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی کے اس خدشے کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش ہوگی کہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے جن کا تعلق پارٹی سے نہیں ہے، جو بریف کیس مافیا ہے یا جو مائیگریٹری برڈز ہیں یا جن لوگوں کا یعنی ڈسکنیکٹ ہے گراس روٹ لیول کے اوپر عام آدمی سے۔ اب اگر اس قسم کی کوشش ہوتی ہے تو مجھے بتائیے کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی سینٹ کی، کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی اس پورے پروسیس کی؟ ہم نے اس سے پہلے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا تو رات کو 65 جو لوگ ہیں
وہ ڈنر کرتے ہیں پارٹی کے ساتھ اور صبح ان میں سے 50 رہ جاتے ہیں. 16 کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، نہ بتانے کے لیے کوئی تیار ہے کہ کس نے غائب کیے، کس کے غائب ہوئے، کیوں غائب ہوئے. اگر یہ الیکشن کی کریڈیبلٹی ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ درخواست ہوگی دست بدستہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اسے اس الیکشن کے لیے ڈیفر کر کے ہدایت دے دیجیے پارلیمنٹ کو کہ وہ اس کے اوپر لیجسلیشن کرے. میرے خیال سے اس وقت سارے باقی سٹیک ہولڈر کا سٹانس بھی یہی ہے، خاص طور سے اپوزیشن کا، کہ آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے آئیے. پارلیمنٹ کے علاوہ حافظ صاحب اس کا کوئی فورم نہیں ہے جہاں یہ معاملہ طے ہوگا. ٹھیک بات ہے. مظہر عباس صاحب، جس جانب نشاندہی کی بخاری صاحب نے، جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اور اب بہت سارے، اب ہم تو اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے، نہ کوئی قانونی ماہر ہیں، لیکن جو مختلف جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو شاید نہیں ہونی چاہیے، یا دائرہ کار نہیں ہے، دائرہ اختیار نہیں ہے، مختلف آئینی اداروں کی بات کر رہی ہیں. تو جو اوور آل منظرنامہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو بخاری صاحب نے جس جانب اشارہ کیا؟ دیکھیے، اس ملک میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور اس سے زیادہ ورس سچویشنز دیکھی ہیں ہم نے. بخاری صاحب نے بھی دیکھی ہوں گی، شہزاد صاحب نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے ذاتی طور پہ سندھ میں دیکھی ہیں. سندھ میں ایک ووٹ پر چیف منسٹر بنتے ہیں. سندھ میں آپ کا کوئی ووٹ نہیں ہو تو آپ کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے. عجیب و غریب صورتحال رہی ہے. مظفر حسین شاہ اٹھا لیں، جام صادق علی اٹھا لیں، علی محمد مہر اٹھا لیں، ارباب رحیم اٹھا لیں، لیاقت جتوئی اٹھا لیں، یہ ساری سچویشنز ہم یہاں دیکھتے رہے ہیں. اور کوسٹرز میں بھر کے اپنے ایم پی ایس کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا، ان کو لایا جاتا تھا اسمبلی میں کہ کہیں ادھر نہ ہو. 2018 میں ایم کیو ایم کی 4 ایم پی ایس، 4 یا 5 ہوں گی، 2 منسٹرز کی گاڑیوں میں لایا جاتا ہے اور وہ ووٹ ڈال کے چلی جاتی ہیں. ساری سچویشن رہی ہے، کبھی کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا ان چیزوں کا. اور ہم 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے اپنے 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا، لیکن جب ان کے یہ وقت تھا کہ وہ یہ ساری چیزیں کرتے نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی میں اب بھی اور ریپیٹڈلی پروگرام میں کہہ رہا ہوں، سینٹ کمیٹی آف دی ہول نے کمپریہنسو پیکج دیا. جی ٹھیک بات ہے. اس کی اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بات اتنی لنگر آن کیوں کی جا رہی ہے. سیدھی سی ایڈوائز ہونی چاہیے کہ آپ جا کے سینٹ کمیٹی آف دی ہول، جس میں ہر پارٹی کے لوگ تھے اور سب کے دستخط موجود ہیں. ٹھیک. مظہر صاحب سے میں خیال ہے رابطہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہوا ہے، مظہر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. جب تک شہزاد چودھری صاحب، مظہر صاحب نے اشارہ کیا سینٹ کمیٹی کا 2.5 سال 3 سال کا وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی تھا. یہ فیلئر ہے اتنا ڈیلے کرنے کا، اور بالکل ایٹ دی 11th آر آ کے پہلے سنگینی کا احساس نہیں تھا، اب احساس ہوا ہے. یہ معاملہ ہوا کیا اصل میں؟ حافظ صاحب، ایک تو میری نظر میں کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں اٹھا اور نہ ہی کوئی آسمان گرا ہے کہ اس کو جس طریقے سے شور جس طریقے سے مچا ہے، نہ جمہوریت کو خطرہ ہے. سینٹ کے الیکشن ایسے ہی ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوتے رہیں گے. پیسہ وہاں پہ چلا ہے اور بے شمار چلتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ خریدار بھی ہوتے ہیں اور بک بھی جاتے ہیں. اور اس کی تاریخ بھی موجود ہے جس کے اوپر کہ دونوں پارٹیز نے، پی 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 اور پی ایم ایل این نے کہا کہ ہم اس کو ایک اوپن بیلٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ٹائمنگ کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس وقت کہ کیا پی ٹی آئی اپنے آپ کو کسی مشکل سے بچانا چاہتی ہے. اس میں 2-3-4 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارٹیز کی نامینیشنز ہیں سینٹ کے لیے، مجھے تو کسی میں بھی کوئی خرابی نظر نہیں آتی. سب اسٹیبلش پولیٹیکل پلیئرز ہیں، چاہے وہ سندھ سے ہیں، چاہے وہ پنجاب سے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں. اور وہاں پر ان کے پاس اتنی سیٹیں اویلیبل ہیں کہ ان میں سے زیادہ جو ہیں وہ اسی طریقے سے الیکٹ ہو جائیں گے سینٹ کے اندر، جس طریقے سے کہ ان کا شیئر ہے اپنی پروونشل اسمبلی کے اندر. تو کوئی بہت بڑا خطرہ تو وہاں موجود نہیں ہے. ہاں، آپ کو خطرہ وہاں موجود ہوتا ہے جہاں پر کہ آپ کی سیٹیں صرف 6 ہوں پروونشل اسمبلی میں، لیکن آپ کے 2 سینیٹر الیکٹ ہو جائیں وہاں پر، جس طریقے سے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ 2018 میں ہوا. تو وہ ایک سوالیہ نشان آتا ہے کہ اچھا، لیکن اس کے لیے بھی ایک ایسا میکینکس ہیں اس کے سینٹ کے الیکشن کے، کہ جس کے اندر کہ آپ پریفرنسز دیتے ہیں، اور اگر آپ نے صحیح لوگوں کو پکڑا ہے اور صحیح لوگوں سے پریفرنسز نمبر 2-3 پہ لے آتے ہیں ان کی، چاہے وہ پہلا ووٹ اپنے پارٹی کے بندے کو کیوں نہ دیں،
تو پھر اس طریقے سے ایڈیشن کر کے تو ایک موقع بن جاتا ہے، تو وہ بھی ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے. لیکن اگر اس میں پیسہ دیا جاتا ہے اس کا ثبوت ہونا چاہیے، دینے والے کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ محبت میں پیسہ نہیں دے رہا، اصل میں سینٹ کے سیٹ کے لیے ہی پیسہ دے رہا ہے اور وہ سینٹ کے لیے سیٹ کے لیے ہی ووٹ کے لیے ہی پیسہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، پھر تو ایک کرائم بنتا ہے، ورنہ نہیں. اور اگر اس قسم کا مسئلہ آپ کے یہاں ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کا معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے، آپ کا نظام ایسا نہیں ہے جو کہ لوگوں کو پکڑ سکے، جو پیسہ کھاتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں اور جو مینوپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اگر آپ کا نظام ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک ایسا، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور باقی کوئی چیز ہے اس کے تھرو، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سپریم کورٹ تو نہیں کہہ سکتا، وہ تو پھر نیشنل اسمبلی کو کرنا ہے. تو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ کوشش کریں کہ اس کو، غالباً پروپورشنل ریپرزنٹیشن ایک بہت بہترین طریقہ ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے، جتنے لوگ ہیں جس طریقے سے کہ لیکن یہ ڈیلے کیا شہزاد صاحب، یہ ساری چیزیں تو فارمولے تو آ سکتے تھے ایٹ دی 11th آور آ کے، یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن، کنسلٹیشن، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا پہلے. سپریم کورٹ پاکستان کا سپریم کورٹ ہے نا، ہندوستان کا تو نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا اور بحث شروع ہو گئی ہے، شکر کریں بحث شروع ہوئی ہے. پاکستان میں ہر قسم کی بحث کی اجازت ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس کو بحث کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ یہی کہے گا نا، وہ تو نہیں کہے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیئر بائی آرڈرڈ، وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ تو قانون کے مطابق چلے گا. کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ یہ بحث پارلیمنٹ میں ہوتی سپریم کورٹ کے بجائے. خطرے والی بات، ہاں پارلیمنٹ کام کرے گی تو اس میں بحث ہوگی. پارلیمنٹ جب کام ہی نہیں کر رہی تو بحث کیسے ہوگی؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے. اور ایک اور چیز فائنل میں بتا دوں، کانسٹیٹیوشن کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لیونگ ڈاکومنٹ ہے نا، اس نے آپ کے مسائل کا حل دینا ہے نا. ٹھیک بات. تو مسائل کو حل دینے کے لیے بھئی آپ نے 28 امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹس کر لی ہیں، یا کرنا چاہتے ہیں تو 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 28ویں بھی ہو سکتی ہے، کرنی البتہ پارلیمنٹ کو چاہیے. ٹھیک. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنا یہ فوکس ٹھیک رکھیں گے تو یہ پیالی میں طوفان ہے، یہ ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے سپریم کورٹ اپنا ایسا کوئی احکامات نہیں دے گا جس میں کہے کہ وہ کسی قانون اور آئین کی نفی کرتا ہو. بخاری صاحب، یہ اب اگر ایک حلف نامے کی بھی بات ہوئی ہے کہ جی حلف لے لیا جائے کہ جی وہ آپ نہ ووٹ خریدیں گے نہ وہ ووٹ بیچیں گے. حلف تو بہت سارے عہدوں کے لیے بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں حلف کی کتنی پاسداری ہوئی ہے جو اس معاملے کے اوپر حلف اٹھا کے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں گے کہ چلے جی ہو گیا. میں لارجلی ایگری کرتا ہوں جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا، لیکن ایک پوائنٹ سے کی وضاحت میرے خیال سے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ جو ہے سپریم کورٹ میں چھیڑی کس نے ہے؟ یہ باقی کی سیاسی جماعتوں کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے، یہ تو صرف پی ٹی آئی لے کے گئی ہے. وہاں پر ریفرنس، پریزیڈنشل ریفرنس انہوں نے بھیجا ہے اور میں نے اس کو کوالیفائی کیا کہ یہ بات ایک عام تاثر ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، چودھری صاحب نے بھی سنا ہوگا، یقیناً مظہر عباس نے بھی سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ شاید ان کے لوگ ان تمام امیدواروں کو ووٹ نہ دیں، خاص طور سے وہ جن کا تعلق پارٹی سے نہیں ہے. اب اگر ڈیبیٹ کی ذمہ داری بھی ان کی ہے اور لاسٹ 11th آور پہ سینٹ کے جب چیئرمین کا الیکشن ہو رہا تب تو ان کو یاد نہیں آئی شفافیت کیا ہوتی ہے. تو شفافیت تو پھر ہر ایک میں ہونی چاہیے نا، پھر سارے ہی الیکشن جو ہے وہ اوپن کر دینے چاہیے. یہ جو ایک اسپیسیفک انیشیٹو ہے اس کے بارے میں بہت ریزرویشنز ہیں. آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، میڈیا میں جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس کو دیکھ لیجئے، جو انٹلیکچوئل اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلی اس کو دیکھ لیجئے. اب آ جائیں آپ کی جو حلف نامہ ہے، دیکھیے یہ ساری وہ امپرووائزیشنز ہیں جو کسی ایک پارٹی کے لیے کی جا رہی ہیں، کہ جتنے بھی مشورے ہیں یہ سارے اس کو بچانے کے لیے ہیں کہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں کسی اور کو ووٹ نہ دے دیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو سیکرٹ بیلٹ تھا اس کی روح یہ ہے کہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پارٹی کی پالیسیوں سے مطمئن نہ ہوں، وہ لوگ جو پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی نامینیشن سے مطمئن نہ ہو، وہ اپنی خواہش اور ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکیں. اسی پر ہم قدم لگانے تلے ہوئے ہیں. یعنی ہم کانسٹیٹیوشن کی اس پروویژن کی اسپرٹ کو دیکھنے پر آمادہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کو اس سے بینیفٹ کیسے ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یہ اپروچ ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ رویہ ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن کو امینڈ ضرور کرنا چاہیے، جیسا شہزاد چودھری صاحب نے کہا یہ لیونگ ڈاکومنٹ سے ہو سکتا ہے، لیکن فار انڈیویجول بینیفٹ نہیں، بالکل نہیں. تو یہ تماشے جیسا مظہر عباس کہہ رہے تھے ہم نے پہلے بھی دیکھے، لیکن کسی چیف منسٹر کا ایک ووٹ سے الیکٹ ہو جانا، کسی چیف منسٹر کا کسی اور راستے سے آ کے ووٹوں کو لے جا کے، یہ الگ چیزیں ہیں.
ٹھیک سینٹ کے الیکشن کا پروسیس الگ چیز ہے بالکل. ٹھیک جی اور مدر صاحب اس آپ میں کے میں ساتھ پھر کہہ رہا ہوں جی آپ سے، اگر کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہم انڈیویجول کے بینیفٹ کے لیے کھلواڑ کرتے رہیں گے تو اس ڈاکومنٹ کا جو احترام اور جو ادب عصمت ہے کرے گا. ہم اس کو کمپرومائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک مدر صاحب لائن آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اس وقت. یہ پارٹی اسپیسیفک لیجسلیشن اور پرسنل اسپیسیفک لیجسلیشن، جس طرح فیصل واڈا کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ دوہری شہریت والا معاملہ ہو تو کر سکتے اور مؤثر با ماضی ہو، اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے گا اور اپنی بات جو پچھلی آپ کی رہ گئی تھی اس کو بھی کنٹینیو کر دیں. دیکھیے ابھی جو بخاری صاحب بات کریں تو 2018 میں تو سینٹ کے الیکشن میں یہ ہوا تھا جس واقعے کا میں کہہ رہا ہوں. جی یہ ساری اپنی امورل جو ہے ویلیوز ہماری یہاں بدقسمتی سے پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن اس کو روکنے کا جو طریقہ کار ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اس لیے کہ اگر پی ٹی آئی واقعی، اور پی ٹی آئی کا فیئر فیکٹر سمجھ میں آنے والا ہے، وہ ایک ایکسپیرینس کر چکے ہیں 2018 میں، تو پی ٹی آئی دوبارہ ان لوگوں کو نکال دے جو لوگ آپ کے بکتے ہوں، اور بکتے ہیں یہاں لوگ. ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ جو ہے وہ ودرا کیا بلوچستان میں، وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے، جی اور ان کی حمایت کون کر رہے ہیں؟ جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں جی بلوچستان میں. اور ان اتحادیوں نے پی ٹی آئی سے جو ایگریمنٹ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے، تو وہ شخص جس کو ٹکٹ ودرا کروایا پی ٹی آئی نے، اس کے چانسز بڑے برائٹ ہو گئے ہیں دوبارہ یعنی سینٹ میں آنے کے. تو وہ کدھر گئی ساری چیزیں؟ تو بیسک چیز یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب ایک کمیٹی آف دی ہول میں جس میں تمام جماعتیں تھیں، اتفاق رائے سے یہ بات ہو گئی تھی، تو پھر انہوں نے تو رضا ربانی نے بابر اعوان سے کہا تھا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کر رہے ہیں اس میں یہ کمیٹی آف دی ہول کی ریکمنڈیشنز کو اڈاپٹ کر لیں. اس میں کیا قباحت تھی؟ اور اگر اس کو بیس بنا کے امینڈمنٹ کی جاتی تو نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مخالفت آ سکتی تھی، نہ پی ایم ایل این کی طرف سے، کیونکہ وہ اس کے سگنیٹریز ہیں. تو وہ راستہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی اس کے اندر کچھ اور کروانا چاہ رہی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں نا، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ نے نہیں کی، اس کی وجہ سے اگر فرض کریں یہ کل اوپن بیلٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد چیئرمین کے سینٹ کے چیئرمین میں کیا ہوگا؟ سیکرٹ بیلٹ. اور اس میں کیا ہوگا؟ وہی ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر سکتی ہے جو صادق سنجرانی کے کیس میں ہوا. ورنہ تو اصول یہ تھا کہ صادق سنجرانی کے خلاف اگر 65 لوگ کھڑے ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو صادق سنجرانی کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. لیکن پھر سیکرٹ بیلٹ کے تحت جب وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ناکام ہو گئی، تو پھر پی ٹی آئی جو ان کے اتحادی ہیں، پی ٹی آئی نے عمران خان نے اس وقت کیا پوزیشن لی اخلاقی؟ یا انہیں نہیں چاہیے تھا کہ صادق سنجرانی سے کہتے کہ آپ جس طرح آپ نے شکست دی وہ طریقہ درست نہیں ہے، آپ کے خلاف تو میجورٹی ہے. ٹھیک، تو یہی بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز کو نہ فوکس کرے، اگر کرنی ہے تو پھر ٹوٹیلٹی کے اندر اوور آل کریں سب کے کنسنسس کے ساتھ. ہاں دیکھیے، ٹوٹیلٹی میں بھی ساری الیکٹورل ریفارم بھی کریں آپ، کہ کم سے کم جو پارلیمنٹ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اور بالکل آئی ایم آل فار اوپن بیلٹ، بالکل اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ جنرل الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ سے آتے ہیں تو کیونکہ وہ عام آدمی ہے، کروڑوں لوگ ووٹ دیتے ہیں اس میں، وہ اور ان کا جو ووٹ دینے والا ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہے، وہ اس کو ووٹ دینے کا. کہ یہاں جو پرابلم ہے، جب آپ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے آ جاتے ہیں تو پھر سیکرٹ بیلٹ کا کوئی جواز نہیں بنتا، پھر آپ اوپن. لیکن اس کو جس انداز میں انہیسٹ کیا جا رہا ہے اس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک شہزاد صاحب، یہ میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو گفتگو بخاری صاحب نے کی اور مظہر صاحب نے کی ہے کہ جی پارلیمنٹ کے اندر پھر کیوں نہیں تمام معاملہ اوپن ہو جاتا، کیا اس کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وقفے کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سلیم بخاری صاحب، مظہر عباس صاحب، شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب، جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل کہ پھر پارلیمنٹ کے اندر تمام معاملات اوپن ہو جانے چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ جہاں آپ کو سیکرٹ سوٹ کرتا ہے چیئرمین سینٹ پہ، وہاں پہ آپ تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جہاں سوٹ نہیں کرتا وہاں کہتے ہیں جی اوپن ہونا چاہیے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سوال میں گو کہ ابھی آپ نے وہ نہیں کہا، لیکن بریک سے جانے سے پہلے آپ نے ایک بڑا اچھا اس کے اندر ایک جملے کو اسٹرکچر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ اس کے خلاف ہیں.
جی یعنی کہ میں راضی کیا آبزرویشن، آپ راضی ہیں؟ جی اچھا بھائی، راضی ہوگی پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو، ٹھیک، میری بلا سے کہ یہ اوپن ہے یا کلوزڈ ہے یا شفاف ٹرانسپیرنٹ ہے یا کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق اس سے ہے کہ جو میرے نمائندے ہیں وہ ضمیر فروش ہیں یا نہیں ہیں. بہت اچھی بات. اگر ضمیر فروش ہیں تو پھر میں اس کے بارے میں ورڈ ہوں، پریشان. ضمیر فروشی صرف چیئرمین کے سینٹ کی الیکشن پہ نہیں ہے، وہ اس وقت بھی ہوتی ہے جب کہ پی 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 کے 2 ایسے نمائندے بن کے آ جاتے ہیں پشاور سے اور اسمبلی سے، کے پی کی اسمبلی سے، جب ان کے پاس سیٹیں نہیں. اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی ایسے نام آ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کا عبد القادر ہو، کسی کا کچھ ہو، کوئی کہاں سے اٹھ کے آ جائے جس کا کوئی تعلق ہی کسی طریقے سے پولیٹیکل پروسیس سے نہیں رہا، اور سڈنلی میں نے تو کہا نا کہ 99.9% نام تو وہ ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں اور ان کو ہونا چاہیے سینٹ کے اندر. تو پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی اچھی نامینیشن کیا ہے. ہمیں اپنی سینٹ کے الیکشن پہ یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سیٹیں ہیں اپنی اسمبلیوں کے اندر اور وہاں سے ان کو نامینیٹ کیا ہے، تو اس نامینیشن کی بنیاد پہ، اس سیٹوں کی بنیاد پہ یہ الیکشن سینٹ میں پہنچ جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. میری وری ایک اور بھی ہے، میری وری یہ ہے کہ دا کوالٹی آف پیپل، جو لوگ فار ایگزامپل جو ڈائیورسٹی ہونی چاہیے سینٹ کے اندر، وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور جب بھی کبھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہو تو وہ ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں اس کو آل ڈائیورسفائی کرنا چاہیے، کیا ایکیڈیمکس ہوں، انجینئرز ہوں، استاد ہوں، فلانا جرنلسٹس ہوں، اس قسم کے لوگ، ٹیکنوکریٹس کی تعداد تھوڑی زیادہ بڑھائیں. یہ کیا کہ جس کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے لیکن سیاست کے اندر بہت زیادہ ٹائم اس نے گزارا ہے اور وہ چونکہ کہیں اور سے جیت نہیں سکتا تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر لا کے تو یہاں بٹھا دیں سینٹ کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں جب بھی ریویو ہو اس کو ریویو کرنا چاہیے. میں ڈیبیٹ کے حق میں ہوں، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے اور مجھے پتا سلیم بخاری صاحب اس پہ اتنا ہی اعتماد رکھتے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں، کہ یہ سپریم کورٹ پاکستان کا سپریم کورٹ ہے. یہ آئین کی تشریح کر رہا ہے. اگر آئین کی تشریح غلط کرے گا، اگر پی ٹی آئی مثال کے طور پہ آخری وقت پہ لے کے گئی ہے تو آج پی ٹی آئی ہر پہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. اگر سپریم کورٹ خدا نخواستہ غلط بیان کرتا ہے تو ہمیں اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ اگر غلط ہوگا تو ہم اس کے فیصلے کے اوپر بحث کر پائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں وہ کہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی کی آرڈر نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر گنجائش ہوگی قانونی طور پر، جو کہ بحث آج ہو رہی ہے کہ کیا جو الیکشنز ہیں، کیا سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت آتا ہے یا قوانین کے تحت آتا ہے. اور اگر آئین کے تحت نہیں آتا اور قوانین کے تحت، اور یہ لیگل حلقوں میں یہ بحث جاری ہے، اگر ادھر آتا ہے تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو اس طریقے سے کیا جا سکے؟ یہ انٹرپریٹیشن، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے ان چیزوں کے سوال. لیکن باہر صورت جیسا میں نے کہا ہمارے مسائل بہت بڑے ہیں، لوگ یہی ہوں گے جانے والے، جہاں پر 4-6 لوگ ایسے چلے جائیں گے جن کو پیسے کی بنیاد پہ، انفلوئنس کی بنیاد پہ، اور انفلوئنس یاد رکھیں پیسہ اگر انفلوئنس ہو سکتا ہے تو اور چیزیں بھی انفلوئنس ہو سکتی ہیں. درست ہے، برادری بھی انفلوئنس ہوتی ہے، معاملات اور تعلقات بھی انفلوئنس ہوتے ہیں. تو جب وہاں پہ اس طرح کی چیزیں آئیں تو پھر ان 4-6 لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے تاکہ آپ سزا دے پائیں، کرمنالٹی اسٹیبلش کر پائیں. اگر کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سزائیں دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنی بڑی، میں اس میں کوئی الجھاؤ نہیں دیکھتا. بڑی واضح اور شفاف طریقے سے چیزیں ہیں اور میرا خیال ہے کوئی چوری سے سپریم کورٹ کے اوپر جا کے کوئی انفلوئنس کر کے اپنا فیصلہ نہیں لے سکتا. سپریم کورٹ کی بھی آفٹر آل اپنی ساکھ ہے اور جج صاحبان بہت قابل قدر ہیں. بخاری صاحب ایک اور ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ ہمارے یہاں ادارے متنازع ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کی جہاں ایک طرف تعریف ہو رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے اندر آ کے اس نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ یہ اس طریقے سے اور یہ قانونی پوزیشن ہے، آئین کی یہ پوزیشن ہے، اسی طرح اپوزیشن کہتی ہے جی ہم نے ان سے کہا کہ الیکشن کی جو ٹائم ہے نامینیشن کے وہ بڑھا دیں، انہوں نے نہیں بڑھائے، پی ٹی آئی نے کہا بڑھا دیے. پھر آج ایک اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ فیصل واڈا صاحب کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، پرویز رشید صاحب کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کے اندر انفلوئنس ہوتے ہیں. تو یہ ادارے کب غیر متنازع ہوں گے، یا ہمارا وتیرہ ہی ہے کہ ہم نے اداروں کو متنازع بنانا ہے چاہے وہ صحیح فیصلے کر رہے ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا اس کی تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتا ہوں میں. وہ یہ کہ میں نے کہیں نہ یہ تاثر دیا نہ میں کبھی سوچ سکتا ہوں یہ کہ سپریم کورٹ کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہے یا کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے جو آئین کی روح کے منافع ہو. میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایشو کو وہاں لے کے جانا، اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے اب کہ اس کو پارلیمنٹ میں طے کرے تو کیا ہمارے سیاستدانوں کو عقل نہیں چاہیے تھی کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے، اور یہ اب تک ہو چکا ہوتا وہاں. درست بات.
تو یہ جو معاملے کو یہاں لے کے آئے ہیں اپنے بینیفٹ کی خاطر، میرا سارا کرٹیسزم ان پر تھا، اینڈ آئی سٹ کریکٹڈ کہ ہماری سپریم کورٹ پر اگر ہمارا فیتھ نہ ہو، چند ہی تو ادارے رہ گئے جن کے اوپر اب فیتھ ہے، باقی کا تو جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آ جائیے اپنے سوال کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا جو حوالہ ہے۔ دیکھیے اس طرح کی کنٹراڈکشن الیکٹرل پروسیس میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو اگر ریمیڈی کر دی جائے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑتا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اس وقت نامینیشن پیپرز کے حوالے سے جو پروسیس جاری ہے اس پر سوالیہ نشان موجود ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جس کی دوہری شہریت کے حوالے سے ایک ریفرنس آلریڈی موجود ہے، الیکشن کمیشن کے اندر اس کی پیشیاں ہو رہی ہیں، 2.5 سال سے موصوف کبھی تشریف لے کے نہیں آئے ہیں، ان کی باہر پراپرٹی نکل آئی ہیں، اس کے اوپر بھی نیب جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے پیپر تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک آدمی جو ایم این اے یا ایم پی اے کی حیثیت سے ہاسٹل میں رہتا رہا ہے پنجاب ہاؤس میں، اس کے ڈیوز ہیں تو اس کے پیپر ریجیکٹ ہیں۔ یہ ڈویلٹی جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ریپوٹیشن کو مار کرتی ہے، اس کو متاثر کرتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ادارے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، لہذا ان کا ٹلٹ کسی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹلٹ نظر آئے گا اور محسوس ہوگا تو آوازیں بھی اٹھیں گی، جس میں میرے جیسے دیوانے کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کسی ایک انڈیویجول یا کسی ایک سنگل پارٹی کے فیور کے لیے یا اس کے بینیفٹ کے لیے کوئی فیصلے نہ کریں۔ یہ ہم سب کا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اور یہ آوازیں اٹھتی رہنی چاہیے، تبھی سب ٹھیک ہوگا، ورنہ ہر روز ایک نیا کھلواڑ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی ہوگا اور روایات کے ساتھ بھی ہوگا۔ مدر صاحب، آج یہ جہانگیر ترین صاحب کی انٹری ہوئی ہے، دوبارہ ایک بڑا دھواں دار قسم کی، فیصل آباد کے ایم این اے سے مل رہے ہیں، کہتے ہیں جی ووٹ ڈالنا ہے اپنے حفیظ شیخ کو، میرے دوست بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو یاد آئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، یا انہوں نے خود انٹری کی ہے، کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں دوبارہ ایکٹیو ہوں، کیونکہ جو ناراضگی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ریکویسٹ گئی ہے، اور اس کی بنیاد پہ جہانگیر ترین صاحب کی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے۔ کہیں چیزیں جو ہے وہ گڑبڑ نظر آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے جب سے حفیظ شیخ صاحب کا اور یوسف رضا گیلانی کا الیکشن بنا ہے تو اس وقت سے پریشانی تو بہت عیاں ہے۔ مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے، لیکن یہ کلیئرلی پینک جو ہے، یہ پینک بٹن تو لگتا ہے کہ دب گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کے لیے ایکسکلوسیولی، یعنی وہ پنجاب میں نہیں ہو رہا، ایکسکلوسیولی حفیظ شیخ کے لیے یہ بات انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ حفیظ شیخ کی مخالفت ہے۔ سوال یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو ٹکٹ دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ حفیظ شیخ صاحب کو آپ چلاتے رہتے اس طریقے سے جیسے چلا رہے ہیں، لیکن اور اس میں وہ سارے لوگ انکلوڈنگ فواد چودھری اینڈ کمپنی، بہت سے لوگ شامل ہیں کہ جو اس بات کو کوسچن کرتے رہے ہیں کہ بھئی یہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں یہ کیبنٹ پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، یہ کیبنٹ پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ان کی مخالفت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے زیادہ آ رہی ہے، پی ٹی آئی کے باہر سے نہیں آ رہی اس طرح۔ حفیظ شیخ کے کینڈیڈیچر پہ باہر سے مخالفت نہیں ہے، ان کی نامزدگی پہ اندر سے مخالفت ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے فیصل واڈا کی نامزدگی پہ سندھ سے وہ ہے۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے مدر صاحب اگر پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں؟ نہیں، بہت اچھی، میں تو اسے پازیٹو سائن دیتا ہوں، میں تو ہمیشہ سے پازیٹو، میں تو صرف آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ منفی چیز ہے، میں تو اس کو ایک پازیٹو سائن دیکھ رہا ہوں۔ لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں جو شہزاد صاحب بات کہہ رہے تھے، اور وہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے آپ نے ٹینیور آف، جب یہ بات ہوئی کہ جی پرائم منسٹر کے پاس 2 ٹرمز ہونی چاہیے، وہ بالکل درست بات تھی۔ اس کو جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اس کو ختم کیا، وہ میرے لحاظ سے درست بات نہیں تھی۔ میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ ایون ایم این ایز اور ایم پی ایز کی بھی ٹینیور ہونے چاہیے کہ جی 2 ٹرم، چلے 3 ٹرم سے زیادہ ایک ہی آدمی کو مسلسل جو ہے وہ آپ نہ دیں۔ اس سے ہوگا کیا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ ہیں پارٹی کے ان حلقوں میں، ان کے اندر انٹرسٹ بڑھے گا، ان کے اندر زیادہ کام کی لگن ہوگی،
کہ جی ٹھیک ہے میرا ٹینیور دو مرتبہ کا ہے، آپ 3 مرتبہ کا ہے، ان تین ٹرمز میں میں اپنا پورا کام کر لوں. اس کے بعد دوسرا جو ہوگا اس میں انٹرسٹ بڑھے گا کہ میں بھی لاڑکانہ سے نامنیٹ ہو سکتا ہوں، کوئی دوسرا بھی نامنیٹ ہو پولیٹیکل سکتا ہے. اسپیس کریٹ ہوگی، پولیٹیکل اسپیس کریٹ ہو، پولیٹیکل ورکرز اوپر آئیں گے، آپ لوگوں کو اوپر لے کر آئیں گے. کیوں ایک آدمی 50 سال سے ایک ہی کانسٹیٹوئنسی سے منتخب ہوتا چلا ہے؟ ٹھیک بات ہے بالکل، اور اس کا ہی کریڈٹ لیتے. دیکھیں جی 8 مرتبہ منتخب ہو کے آ گئے. میں وقفہ ایک لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں اور اس ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد چودھری صاحب، یہ جہانگیر ترین صاحب کی جو موومنٹ ہے جہازوں کا چلنا، یہ پاکستان تحریک انصاف جیسی پارٹی جو کریڈیبلٹی، شفافیت، آئیڈیالزم کی بات کرتی ہے، کتنا نقصان دہ ان کے لیے؟ میرا خیال بالکل نقصان دہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ اگر کسی پارٹی میں پولیٹیکل کیپٹل کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور پولیٹیکل کیپٹل کم ہے، اور پھر وہ پولیٹیکل کیپٹل ایک اپنے تعلق کی بنا پہ پارٹی کے ساتھ ایک پولیٹیکل ایسوسیشن کی وجہ سے اسے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ جہاز استعمال کریں یا بس یا ٹرک یا رکشہ، وہ اس کا اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا. اس کو آپ مطلب کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ جہاز چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے. پھر روایتی اور غیر روایتی سیاست، آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے، نہیں سر، روایتی جب تک سیاست تو ابھی ہماری روایت کے مطابق ہی چل رہی ہے نا، روایتی ہے. جس دن آپ اس کو ریولیوشنائز کرو گے نا سیاست کو، اس دن یہ سوال کرنا کہ جہانگیر ترین جیسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے. میری نظر میں جہانگیر ترین جیسے لوگوں کی اس وقت بھی جگہ بن جائے گی، اور کیونکہ یہ پھر بھی ابھی انٹرپرائزنگ لوگ ہیں، یہ ان کو پھر ماڈرن پالیٹکس کا کچھ اندازہ ہے. آج یہ وہ کھیل کھیلتے ہیں جو کھیل چل رہا ہے، وہ کھیل کھیل رہے ہیں جو کھیل چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب اس کھیل کو بدلو گے تو اس وقت اس کا طریقہ بھی بدل جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اور بات ہوئی، بڑی اچھی بات ہوئی، اور مظہر عباس نے بات کی کہ اگر ان پارٹیز کے اندر سے آواز آتی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. کیونکہ جہاں پر آپ یہ کہیں کہ حفیظ شیخ کے بارے میں کسی کو ریزرویشن ہے، ہونی چاہیے. کتنی ایسوسیشن ہے، کتنا لمبا تعلق ہے پارٹی کے ساتھ، یا فیصل واڈا کے ساتھ. اگر آپ سسٹم کو مینوپولیٹ کر کے اس کو جگہ دے رہے ہیں، سیکنڈ چانس دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے چانس میں اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اور چانسز ہیں کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، تو یہی جمہوریت کی اصل روح ہے. اس کو بات کرنے دینی چاہیے، وہ لوگ بولیں اور بات کریں پارٹیز کے اندر. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت ہی پازیٹیو چیزیں میں دیکھتا ہوں. ہم جب بھی ان کے بارے میں بحث کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں ٹی وی پہ مثال کے طور پہ آپ کے میڈیم کے تھرو، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پازیٹیوٹی کو زیادہ انہانس کرتے ہیں آگے لے جانے کے لیے. نہ میری بات حتمی ہے، نہ سلیم بخاری صاحب کی حتمی ہے، ہم سب اپنی اپنی اوپینین دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. بخاری صاحب، یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں سندھ میں، گو کے سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی، واپس لے لیں، وہاں جے یو آئی نے لے لی بلوچستان کی، کوئی ایفیکٹ ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے دیکھیں جی ہم نے عام انتخابات سے زیادہ ووٹ لیے اور یہ تو آدھے سے بھی نیچے رہ گئے. تو آپ کا اگر آپ اجازت دیں گے مجھے، تو وہ جہانگیر ترین والے سوال کے اوپر ایک جملہ کہہ کے پھر میں آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. آپ شاید بھول گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو جب عدالت عالیہ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، تو صاحب اس میں شاید آرڈر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد آپ کو کھلے بندوں سیاست کرنے کی اجازت ہے، جبکہ ان کے ساتھ جو دوسرے ایک ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ان کو پارٹی کا نام تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. پھر ان کو یہ بھی اجازت تھی کہ وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھ کے اور پاکستان کی زرعی پالیسی بنائیں. تو یہ آپ اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں بھائی خدا کے واسطے، جس سے کوئی کسی کو تکلیف پہنچے. اس سے مجھے تو بہت تکلیف ہوئی ہے اس سوال سے ہی. جواب کو تو آپ چھوڑ دیں، اب آ جائیں آپ اپنے سوال کی طرف. غیر صاحب ایک چھوٹی سی بات، آپ نے بار بار ذکر کیا کہ کسی کی ایک شخص کے لیے تبدیلی نہیں ہونی چاہیے آئین کے اندر. ابھی پچھلے جواب میں مظہر عباس صاحب نے کہا کہ آپ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک شخص کو آپ نے تبدیلی کر دیا آئین کے اندر، جس کو کہ ان کی اپنی آبزرویشن ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی یہ آپ کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. جی بخاری صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا چوہدری صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کاش میں نے یہ کہا ہوتا کہ وہ انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا تھا. میں نے تو یہ کبھی انڈورس کیا ہی نہیں ہے اس کو. جہاں کہیں بھی ایک انڈیویجول کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، وہاں کچھ آوازیں ہم جیسے بیکار لوگوں کی اٹھتی رہیں گی. اب آ جائیے جناب اپنے سوال کی طرف کہ بائی الیکشن میں کیا ہوا. 2.5 سال سے ہم نے یہ ترانہ سنا کہ جو سابقہ حکومتیں تھیں وہ سارے چور تھے، ڈاکو تھے، اور ہم نے ایک حد تک مانا بھی کہ شاید ٹھیک کہا جا رہا ہے، انہوں نے چوری کی ہوگی، انہوں نے بربادی کی ہوگی. لیکن وہ چوری کی آوازیں آہستہ آہستہ اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ اسی نوعیت کے الزامات جو ہیں وہ سٹنگ گورنمنٹ کے لوگوں پر بھی لگ رہے ہیں. نہ وہ آپ سے پوشیدہ ہیں، نہ مجھ سے پوشیدہ ہیں.
تو اس کا نتیجہ دو طرح سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کسی کو چور ثابت کرنے کا. ایک ہے عدالتوں میں لے جائیں ان کو, ٹھیک, عدالتوں میں آپ لے کے گئے, ہم نے دیکھا کہ پاناما کا فیصلہ اقامہ پہ ہوتا ہے, خواجہ فواد حسن فواد, احد چیمہ, شاہد رفیق, سلمان رفیق جیسے لوگوں کے کیسز بند کر دیے جاتے ہیں. تو دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عوام کی عدالت میں لے جائیں ان کو کہ آئیے جناب ذرا یہاں دیکھیے نا آپ نے کیا کرتوت کیے ہیں. تو وہ بائی الیکشن کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ ترانہ ٹھیک ہے یا یہ پروسیسز ٹھیک ہیں. تو اس کے لیے ایک ہی گزارش میری ہے, وہ یہ کہ سب کو ایک ہی سے چکی کے پاٹوں میں پیسیے, تاکہ جو حکومت کی چھتری لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈرائی کلیننگ پروسیس کی مشینیں اس قدر ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہی ہیں, ان پر بھی اگر ہمارے ون آئیڈ جیک چیئرمین نیب کی نظر پڑ جائے اگر, تو احتساب کی کریڈیبلٹی بھی رہتی اور میرے جیسے کو بھونکنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو یہ جب تک نہیں ہوگا کہ ایون ہینڈڈلی آپ اپروچ کریں تو اس طرح کے سوال اٹھتے رہیں گے اور ہم اٹھاتے رہیں گے. مظہر صاحب, میں بات ویسے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات کی ہے سپریم کورٹ میں انٹرسٹنگلی کہ جی لوگ بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر نوٹوں کے بھرے ہوئے, اور یہ پیمنٹ جو ہے وہ دبئی میں بھی ہو جاتی ہے اور لنڈن میں بھی کمیشن کے اوپر ہو جاتی ہے. ایک ایسی سچویشن میں جب ہم ایف اے ٹی ایف کے اندر جا رہے ہیں 22 تاریخ سے, ایسے اسٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل کی طرف سے ہائیسٹ کورٹ میں دینا, یعنی کہ حوالہ ہنڈی کا کام یہاں سے چل رہا ہے, یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جو بائی الیکشن کی بات میں کروں, بائی الیکشن میں تو کوئی غیر متوقع نتائج نہیں تھے. جو سیٹیں جس کی تھیں اس میں اس کو وہ سیٹیں واپس مل گئیں. یہ الگ بات ہے کہ جو نمبر 2 ہے کراچی کے الیکشن میں, سب سے جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ کراچی میں جو سیکنڈ نمبر پر آئے ہیں, اور وہ کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے تحریک لبیک. اور کیونکہ وہ نمبر 2 آئی ہے, اور 2018 کے الیکشن میں بھی کئی نشستوں پہ وہ نمبر 2 آئے ہیں. یعنی حتیٰ کہ یہ کہ لیاری کی میں قومی اسمبلی کی نشست پر وہ نمبر 2 آئے ہیں اور بلاول نمبر 3 تھے. جی ٹھیک. تو یہ ایک نیا فنومینا ڈیولپ ہوا ہے. 2 ایم پی بھی جیتے اور لیاری سے, وہ پورے پاکستان میں جو ان کی نشستیں ہیں وہ کراچی سے. جی وہی میں بات کہہ رہا ہوں. دوسرے دیکھیے, اندرون سندھ پیپلز پارٹی جو اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے, اس کی بہت بڑی وجہ وہاں وہ ویکیوم ہے کہ وہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. ٹھیک بات. کوئی دوسرا جا کے سیاست کرے گا تو کوئی چیلنجر بنے گا نا, تو چیلنجر ہی نہیں ہے تو ایک ہی آدمی ایک ہی پارٹی جیتتی رہے گی. جو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں, دیکھیے صرف یہی نہیں, بہت بری طریقے سے صورتحال بہت الارمنگ ہے. ہماری یہاں کڈنیپنگ فار رینسم کی پیمنٹس دبئی میں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں منی لانڈرنگ جس طریقے سے ہو رہی ہے, اس کی روک تھام اس طریقے سے ہم کلیمز جو کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہے. ہمارے یہاں کچھ ایسے کیسز جس طرح ابھی جو ایک حال ہی میں ڈینیل پرل والا کیس تھا, اس میں بھی ہم ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کب تک رکھیں گے, کیونکہ عدالت اس لحاظ سے تو عدالت کے سامنے کیس جو ہے وہ واضح ہے کہ اب آپ پروسیکیوشن فیل ہو چکی ہے اپنا کیس پروو کرنے کے لیے. تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ, ہم یہ سیکورٹی کے معاملات ہیں, ہمارے اسٹریٹجی کے معاملات ہیں, اور اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہے یا صرف اس رپورٹ کی بنیاد پہ ہے جو عام طور پہ اسپیشل برانچ یا آئی بی جو رپورٹ کرتی ہیں. کل یہی چیزیں کورٹ ہوتی ہیں پھر انٹرنیشنل فورم پہ مظہر صاحب, پھر ہم ایک پریشانی کے اندر پھنستے ہیں. شہزاد صاحب, سر کنکلوڈنگ ریمارکس, لاسٹ سینٹینس سے پروگرام کنکلوڈ کریں گے. نہیں, میرا خیال ہے کہ بالکل مظہر نے جو بات کر دی وہ بالکل کر دی. جہاں تک دیکھیے ہمارے مسائل دوسرے ہیں, ہمارے مسائل یہ چھوٹی چھوٹی چیز, اصل میں ہم لوگ کمال ایک مہارت رکھتے ہیں کہ جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو وہاں کھڑا کر لیتے ہیں, وہاں بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو ہوا دینے والے بھی اتنے ہیں کہ کوئی اس کو عدالت میں لے جائے گا, ہم اپنی بحث شروع کر دیں گے, اور بھائی اسی طرح ہی ہوگا کام جس طریقے سے قانون میں لکھا ہے یا آئین میں لکھا ہے. اس سے آگے پیچھے کوئی جا نہیں سکتا, چاہے وہ سینٹ کے انتخابات, جو خیال کرنے والی باتیں جو مظہر نے بات کی, میرے خیال میں وہاں پہ زیادہ دھیان دینے کی. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب, مظہر عباس صاحب, سلیم بخاری صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.